عرش کے اوپر ایک تختی ہے، اس پر لکھا ہوا ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے۔ ربکم الغفور ذو الرحمہ لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا۔ کہ تیرا رب الغفور ہے اور الرحیم ہے، اگر وہ پکڑنے پہ آتا تو تم میں ایک بھی زندہ نہ چھوڑتا، انسان تو انسان جانوروں کو بھی مٹا کے رکھ دیتا۔ میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے۔ پھر رحمتی وسعت کل شیء، غضبی وسع کل شیء نہیں کہا، رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پہ چھا گئی، میرا غضب ہر چیز پہ چھا گیا، یہ نہیں کہا۔ پھر اللہ کے جو صفاتی نام ہیں 99، ویسے تو بے شمار ہیں، نام کی کوئی حد ہے نہ حساب ہے، جو ترمذی کی روایت میں 99 نام ہیں، ان میں صرف ایک نام اللہ کے غصے کو بتاتا ہے، باقی سب اس کی بادشاہی کو، شہنشاہی کو، رحم کو، کرم کو، سخاوت کو، فضل کو، محبت کو بتاتے ہیں۔ 99 میں سے ایک، وہ 1 اور 98 کیا نسبت؟ ایک صفت ہے المنتقم، انتقام لینے والا، ان اللہ واللہ عزیز ذو انتقام، المنتقم، قیامت کے دن ٹھکانے لگا دے گا مجرموں کو۔ تو المنتقم کے علاوہ باقی 98 نام اس کی رحمت، محبت، طاقت، قدرت، ہیبت، جلال، جبروت، کبریائی، شہنشاہی پر دلالت کرتے ہیں۔ اور المنتقم کو میرے نبی لائے کہاں ہیں، یہ بڑی خوبصورت بات۔ تو میں دیکھ رہا تھا تو مجھے المنتقم پر میری نظریں ٹک گئیں کہ المنتقم کو میرے نبی لائے کہاں پر ہیں۔ چھری کے اوپر غلاف چڑھا دو تو کاٹے گا جی، تلوار کو اس کے نیام میں ڈال دو تو کاٹے گی نہیں، ٹھیک، چاقو کو بند کر دو تو کاٹے گا۔ تو اللہ کے نبی نے المنتقم کو نا نیام میں ڈال دیا ہے۔ کیسے کہ البر التواب، یہ پہلے، العفو الرؤوف یہ بعد میں، البر نیکی کو قبول کرنے والا، ایسے ہی البر، التواب رحم کرنے والا، توجہ دینے والا، معاف کرنے والا، یہ دو ہو گئے۔ پھر العفو درگزر کرنے والا، الرؤوف مہربان۔ تو اب یہ میرا ہاتھ دیکھو، البر التواب ادھر، العفو الرؤوف ادھر، اور ان کے بیچ میں ہے المنتقم، ایسے کر کے منتقم کے چاروں طرف اللہ کی رحمت کو ڈال دیا، ادھر بھی اس کی اپنی رحمت کی دیواریں کھڑی کر دی۔ اور یہ میرے رب نے میرے نبی کو یہ نام بتائے تو اللہ نے اسی ترتیب پر بتایا اور میرے نبی نے اسی ترتیب پر سنایا، تو خود اللہ نے اپنے منتقم کو ہلکا کرنے کے لیے کہ میرے بندے ڈر نہ جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایسے اپنے غضب کو اپنے رحمت کے ناموں میں بند کر دیا، ایسے کر کے۔ تو کوئی ہو رہا ہی ہوئے گا جڑا اس تو بعد نہ بخشا جاوے، کوئی بدنصیب ہی ہوگا، تو یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ ایک آیت ہے، اکثر لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری تو بخشش کوئی نہیں، نا امیدی ہوتی، پتہ نہیں ساری بخشش میں ہونی ہے کہ نہیں ہونی، اتنا گناہ کیتے نہ سے ساری معافی کوئی نہیں۔ تو اللہ کہتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، تو اے میرے بندو میں جو پیار ہے، یا عبادی، یا عبادی، اے میرے بندو۔ تو میرا آدمی اسے کہتا ہے جو اس کی پسند کے مطابق چلے، میرا بیٹا میں اسے کہتا ہوں جو میری مان کے چلتا ہوں، ورنہ تو ماں باپ کہتے ہیں تو ہماری اولاد ہی نہیں ہے،
اور اخباروں میں اشتہار دے دیتے ہیں میں نے اپنے بیٹے کو آگ کر دیا، تو اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی، پہلے صرف اس لفظ کا آپ مزہ لو، یا عبادی، اے میرے بندو۔ تو اس کے بعد آنا چاہیے ایمان والو، تقوی والو، نیکی والو، جہاد والو، روزے والو، علم والو، ذکر والو، تہجد والو، سخاوت والو، محبت والو، درگزر والو۔ لیکن آگے کا جو جملہ ہے نا وہ تڑپا کے رکھ دیتا ہے، یا عبادی، یا اللہ کون؟ تیرے بندے کون؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جن کی زندگی میں نیکی نام کا ایک حرف بھی نہیں ہے نا، تم بھی میرے ہی ہو، تم بھی میرے ہی ہو۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کس محبت سے اللہ نے نافرمانوں کو، بچے پہ ناراض ہوتے ہو تو لہجہ کتنا سخت ہو جاتا ہے، شاگرد پہ استاد ناراض ہوتا ہے اس کا لہجہ کتنا سخت ہو جاتا ہے، اور میرا اللہ ان سے بات کر رہا اعلی انفسہم، اسرفوا اعلی، جن کی زندگی میں نیکی کا کوئی ایک ڈاٹ بھی نہیں ہے، ایک نقطہ بھی نہیں ہے، اعلی، پوری زندگی ان کے گناہوں میں ڈوب گئی ہے۔ پانی میں آپ غوطہ لگاؤ تو پورے پانی میں نیچے چلے جاتے ہو نا، پھر ابھرتے ہو، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گناہوں کے سمندر میں ڈائیو کیا، غوطہ لگایا اور گناہوں میں گم ہو گئے۔ اللہ نے کہہ رہا ہے اے میرے نافرمان بندو، اس سے زیادہ اور اللہ کا پیار کیسے بتاؤں، اے میرے نافرمان بندو، تو سہمے میں ڈرے میں ساڑی تو بخشش کوئی نہیں، ساڑا تو کوئی حال کوئی نہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، ایک ان، یہ بچے سمجھیں گے، ایک پھر اسم ذات، صفت نہیں آئی، اسم ذات، ان اللہ، اللہ اپنے ذاتی نام کو لائے، پھر یغفر الذنوب، ذنوب پر پھر الف لام آیا، پھر جمیعا، اس کی مزید تاکید آئی، بے شک اللہ تمہارے سارے کے سارے اگلے پچھلے نئے پرانے گناہ معاف کر دے گا۔ کیوں؟ انہو، تم مانو یا نہ مانو، وہ اللہ جو تمہیں معاف کر دے گا۔ کیوں معاف کر دے گا؟ کہ ہوا، انہو ہوا، ایک انہو پھر ہوا، تاکید کے اوپر تاکید، انہو ہوا الغفور الرحیم، وہ ہے ہی غفور الرحیم، تو تمہیں معاف کیوں نہ کرے؟ بس اتنی بات ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، توبہ کرو۔ توبہ کے بغیر اللہ تعالیٰ کا قانون کے خلاف ہے کہ توبہ بھی نہ کرے اور کہے مجھے اللہ معاف کر دے گا، پھر تو حسین اور شمر ایک ترازو میں تل گئے۔ توبہ کی شرط رکھ، توبہ کر لو، اور توبہ میں نے جمعے سے پہلے بتایا کہ آسمان تک اپنے گناہوں کو پہنچاؤ تو پھر کہو یا اللہ معاف کر، تو اللہ سارے معاف کر دیتے۔ تو یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے۔ پھر ایک اور آیت، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو بتاؤ، بار بار نبے بار بار بتائیں، یا میرے نبی میرے بندوں کو بار بار بتائیں کہ میں بہت بڑا غفور الرحیم ہوں اور میرا عذاب بہت دردناک عذاب ہے۔ اردو میں ان دونوں جملوں کے وزن میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن عربی میں دونوں جملوں میں بہت بڑا فرق۔ پہلا جملہ بہت وزنی ہے، دوسرا جملہ اس کے مقابلے میں بہت ہلکا ہے۔ نبئ عبادی، یا پھر آ گیا عبادی، اے میرے بندے سہمے ہوئے ہیں۔ میں بچپن میں بہت شرارتی تھا اور بڑی مار کھائی اپنی ماں سے، تو میں شرارت کر کے نا وہ گھر کے کونے میں چھپ جاتا تھا اور پھر یوں کر کے دیکھتا تھا کہ میری ماں دا موڈ کی ہو جائے، ایسے کر کے دیکھتا تھا۔
صرف میری آنکھیں ایسے باہر آتی تھی، پیچھے میں چھپا ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ میرے بندے بھی ڈرے بیٹھے ہیں اور چھپ کے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں معافی ہے کہ نہیں ہے۔ تو نبئ عبادی، میرے بندوں کو بار بار تسلی دو اور بتاؤ، انی، میں، انا بذات خود، الغفور الرحیم، میں غفور بھی ہوں رحیم بھی ہوں۔ اپنی ذات کو لائے، میں بذات خود۔ اب عذاب بتانے لگے، یہاں کہا انی انا، میں بذات خود، وہاں کہا میرا عذاب۔ مضاف مضاف الیہ ایک نہیں ہوتے۔ یہ میں کہتا ہوں میرا کرتا، تو کرتا اور چیز ہے، میں اور چیز ہوں، ٹھیک ہے؟ میری پگڑی اور چیز ہے، میں اور چیز ہوں، ٹھیک ہے نا؟ میری کتاب، میرا گھر، میری گاڑی، ہر جگہ میں اور ہوں، چیز اور ہے۔ تو یہاں اللہ کہہ رہا عذاب بھی، میرا عذاب، یعنی اللہ اور ہے، عذاب اور ہے۔ وہاں انی انا، میں بذات خود، یہاں عذاب میرا، عذاب اور ہے، اللہ کی ذات اور ہے۔ پھر اس کو کہا ہوا، وہ دور کر دیا، غائب کا صیغہ استعمال کیا، ہوا۔ وہاں انا، انی انا، اور یہاں ہوا، وہ دور کر دیا، دکھایا نہیں۔ ہوا العذاب العلیم، وہ بہت بڑا عذاب ہے لیکن دکھایا نہیں۔ میں جب رائمنڈ میں داخل ہوا نا تو بہت سختی تھی، بہت پٹائی ہوتی تھی، بڑی بری طرح۔ اب میں گورنمنٹ کالج سے آیا اور نیا تو میرے استاد تھے مولانا عبد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ بہت مارا کرتے تھے۔ تو وہ مجھے نا کہ مجھے خوف نہ بیٹھ جائے، جب انہوں نے سزا دینی ہوتی تھی نا لڑکوں کو تو مجھے کہتے جاؤ ذرا لنگر میں وہاں دیکھ کر آؤ، وہاں کام کر کے آؤ پھر آنا۔ تو مجھے لنگر بھیج دیتے تھے، پیچھے ڈنڈا کاٹ لیتے سن کہ میں دیکھ نہ پاؤں۔ مجھے خبر ملتی تھی کہ آج محمد حسین کی بڑی پٹائی ہوئی ہے، آج خورشید کی بڑی پٹائی ہوئی ہے، لیکن میں دیکھتا نہیں تھا۔ تو اللہ نے یہاں اپنا عذاب دکھایا نہیں، انا عذابی ہوا، او دیوار دے پیچھے، اور غفور رحیم انی انا، میں تمہارا رب تمہارے سامنے کھڑا ہوں اور تمہیں کہہ رہا ہوں میں بڑا مہربان ہوں، اور میرا عذاب وہ پچھا دور ہے، وہ شوخوپورہ روڈ سے، وہ بڑا عذاب ہے۔ کتنا خوبصورت فرق اللہ نے دونوں جملوں میں رکھا ہے۔ اپنی رحمت کو بتایا تو سامنے آ گیا، اپنے عذاب کو بتایا تو اس کو چھپا کے بتایا۔ اگر اللہ سے بخشش چاہتے ہیں تو جن لوگوں سے ہم ناراض ہیں ہم انہیں معاف کریں، اور اللہ پہ اس کا اجر چھوڑ دیں۔ اور معافی مانگنے میں بڑا مزہ ہے، معافی مانگنے میں اور معاف کرنے میں بڑا مزہ ہے۔ اب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے مجھے معاف کرنے میں اتنا مزہ آتا ہے، کہیں اللہ قیامت کے دن یہ نہ کہہ دے کہ تو اپنے مزے کی وجہ سے معاف کرتا تھا۔ تو بھائیو، غصہ نکالنے کا مزہ بھی ہوتا ہے پر وقتی ہوتا ہے، اور پی جانے کا اور سہ جانے کا اور درگزر کرنے کا جو مزہ ہے نا وہ مستقل ساتھ رہتا ہے۔ تو اللہ سے بھی معافی مانگیں اور لوگوں کو بھی معاف کریں۔